إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. کل کی ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ بسم اللہ یہ صحیح بات واللہ عالم اس میں یہی ہے کہ یہ ہر صورت کے ساتھ مستقل ایک آیت نازل کی گئی ہے. یہ اس صورت کا حصہ نہیں ہے، اس میں اس کی گنتی میں نہیں آتی، لیکن یہ سوائے صورت توبہ کے ہر صورت کے ساتھ یہ مستقل آیت نازل کی گئی ہے. واللہ تعالی عالم. ہم نے کل یہ بھی سنا تھا، جو دلائل اس میں سنے تھے اس میں یہ حدیث سنی تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ساتھ نماز پڑھی. وہ سارے کے سارے جب نماز میں تلاوت شروع کرتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح دوسری روایت میں فرمایا کہ نہ اول میں نہ آخر میں، یعنی نہ فاتحہ کے شروع میں نہ اس کے بعد جو کوئی صورت شروع کرتے تھے نہ اس کے ابتدا میں پڑھتے تھے. یہاں پہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنا کیسا ہے، درست ہے نہیں، جائز ہے، نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس حوالے سے علماء کے دو اقوال ہیں. امام شافعی وہ اس رائے کے قائل ہیں کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان کا موقف جو پہلا مسئلہ ہے کہ بسم اللہ کیا فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں حصہ، یا ہر سورت کا حصہ ہے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا حصہ ہے. اس لیے ان کے نزدیک یہ ہے کہ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور دیگر علماء، جمہور علماء، ان کا موقف یہ ہے کہ اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے نماز میں. اس حوالے سے امام دارقطنی رحمہ اللہ، جو ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں حدیث کی، انہوں نے اس مسئلے پہ ایک کتاب لکھی، اس کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا. کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں کہ انہوں نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی ہو. بعض روایات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اونچی آواز سے پڑھی، لیکن علماء نے جو بیان کیا، جس طرح امام ابن قیم نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح حدیث جو ہے وہ کوئی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں پڑھی ہو. جتنی احادیث آئی ہیں یا تو وہ صحیح نہیں ہے، یا جو صحیح احادیث ہیں وہ واضح طور پر اس چیز پر دلالت نہیں کرتی. ان کے الفاظ اور ان کے روایت اس طرح سے ہے کہ جس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے، لیکن واضح طور پر کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی ہو. جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے اور وہ اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے. انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور اس میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھی، اور نماز پڑھانے کے بعد کہا کہ میں نے اسی طرح نماز پڑھی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی. کہا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے والا ہوں، اور میں نے اس طرح نماز پڑھائی. تو یہ واضح طور پر یہ حدیث دلالت نہیں کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے پڑھی. حضرت ابو ہریرہ نے، یہ صحیح حدیث ہے لیکن اس پر واضح دلالت نہیں کرتی، کہ حضرت ابو ہریرہ نے پوری نماز پڑھائی اور کہا کہ میں نے اس طرح نماز پڑھائی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. اب اس کا اطلاق وہ اس بسم اللہ پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ واضح نہیں ہے. کئی میں نے ایک مثال دی ہے کہ خلاصہ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی احادیث آئی ہیں ان میں سے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھی ہو. کوئی واضح طور پر صحیح حدیث نہیں ہے. البتہ امام دارقطنی نے جو اس مسئلے کا خلاصہ بیان کیا، کہا کہ البتہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام میں سے بعض سے یہ ثابت ہے کہ وہ اونچی آواز سے نماز میں بسم اللہ پڑھا کرتے تھے. تو خلاصہ اس مسئلے کا یہی ہے کہ اونچی آواز سے اگر کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی نماز خراب نہیں ہوتی، اس کی نماز میں اس کو کوئی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے کوئی غلطی نہیں کی. اگر اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھیں. پڑھنی ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کی بعض روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے. صحابہ کرام، حضرت ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ آہستہ آواز سے تو پڑھتے تھے بسم اللہ، اونچی آواز سے نہیں پڑھتے. تو پڑھنی ضرور ہے. سنت طریقہ، مسلم طریقہ یہ ہے کہ
پڑھنی ضرور ہے، ہاں اونچی آواز سے نہیں پڑھ، لیکن اگر کبھی کبھی پڑھ لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں، کبھی کبھی پڑھ لیں۔ جیسے کہ بعض علماء نے یہ کہا کہ جو صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے، تو بعض علماء نے اس حوالے سے یہ کہا کہ شاید اس وجہ سے کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے، تو بعض دفعہ کسی مصلحت کے تحت، اسی طرح امام احمد کے حوالے سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم مدینہ منورہ میں جاؤ اور وہاں پہ نماز پڑھو تو اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھا کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے یا اس کو بسم اللہ پڑھنا صحیح نہیں سمجھتے، ان کو سکھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے وہاں پہ اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھا کرو۔ تو کسی مصلحت کے تحت اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھ لینا یا تعلیم کے لیے یا سکھانے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آواز سے، عام حالات میں آہستہ آواز سے پڑھی جائے۔ اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی کہا، اور یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے، کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، تو بعض نے کہا کہ خاص طور پہ ان کی مخالفت میں آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ مصلحت کے تحت جہاں پہ جس چیز کی مصلحت، جہاں پہ اونچی آواز سے پڑھنا مصلحت ہو وہاں پہ اونچی آواز سے پڑھیں، اور جہاں پہ آہستہ آواز سے پڑھنے کی مصلحت ہو آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اسی لیے بعض شافعی، جیسے ہم نے کہا کہ امام شافعی کا موقف ہے کہ اونچی آواز سے پڑھا کریں، تو امام شافعی کے کو فالو کرنے والے ان کے پیروکاروں میں سے ایک عالم دین، انہوں نے، ان کا نام علی بن ابی ہریرہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں خاص طور پہ آہستہ پڑھتا ہوں اس لیے کہ شیعوں کی مخالفت ہو، حالانکہ میں امام شافعی کو فالو کرتا ہوں لیکن میں آہستہ آواز سے پڑھوں گا کہ شیعوں کی مخالفت کرنے کے لیے۔ تو یہ اس مسئلے کا خلاصہ ہے کہ نماز میں اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے یا آہستہ آواز سے پڑھنی چاہیے۔ ہر صورت سے پہلے اگر صورت کے ابتدا سے شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، یہ مسنون طریقہ ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھنی چاہیے۔ بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے صورت کو شروع کریں، اگر صورت کے شروع سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اگر درمیان میں سے پڑھے ہیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں، اور اگر نماز میں ہے تو آپ نے اگر پہلے اعوذ باللہ پڑھ لی ہے ایک دفعہ وہ کافی ہے، فاتحہ کے بعد پھر آپ آگے سے ڈائریکٹ صورت شروع کر لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے معنی کو ذرا سمجھتے ہیں۔ یہ تو بسم اللہ سے متعلق ایک دو مسئلے تھے جو ہم نے پڑھے، قرآن کریم کو اگر کھول لیں تو ذرا بہتر ہوگا، اس میں دیکھ لیجئے اس کے معنی جو ہے وہ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے جب اعوذ باللہ کے معنی پڑھے تھے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ حروف جو ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی بسم اللہ میں بھی سب سے پہلے حرف ہے، حرف با ہے، حرف با ہے، یہ الگ چیز ہے، اور پھر آگے اسم ہے۔ یہ دو بسم اللہ ایک چیز نہیں ہے، دو ہے، با ہے اور پھر اس کے بعد اسم ہے، تو بسم، با اور اسم ملا کے بسم پڑھا بنتا ہے۔ تو با کے معنی کیا ہے؟ تقریباً وہی معنی جو ہم نے اعوذ باللہ میں ذکر کیے تھے۔ یہ اس میں بنیادی طور پر علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں، اور دونوں ہی سمجھے ایک طرح سے بیک وقت اس میں موجود ہیں۔ ایک معنی ہے استعانت، مدد طلب کرنا، جس کی ہم نے مثال دی تھی کہ اس کے بغیر وہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسے علماء اس کی مثال دیتے ہیں استعانت کی کہ میں لکھتا ہوں قلم سے، کتبت بالقلم، تو قلم کے ساتھ با آتا ہے، کیوں؟ قلم کے بغیر آپ لکھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہاں پہ بھی استعانت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی مدد ہی سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو با کا معنی یہاں پہ ایک معنی ہے استعانت اور مدد، کہ اللہ کی مدد سے۔ اور دوسرا معنی جو علماء نے بیان کیا، یہ بھی یعنی بیک وقت اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ دوسرا معنی ہے تبرک کا، تبرک کا، برکت کا۔ بنیادی طور پر تو علماء اس کو کہتے ہیں مصاحبہ کہتے ہیں، یعنی کہ مصاحبہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ ساتھ چلے گئے۔ اس کا خلاصہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ برکت کے لیے۔ تو یہ بسم اللہ کا معنی کیا ہے کہ میں اللہ کی مدد کے ساتھ اور برکت کے ساتھ یہ کام کرتا ہوں۔ آگے اس کا اگلا لفظ کیا ہے؟ اسم ہے، لفظ اسم ہے۔ لفظ اسم، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ اسم نام کو کہتے ہیں، اس کا آسان ترجمہ جو ہے وہ نام ہے۔ نام کو اسم کیوں کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اسم لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ اسم لفظ نکلا ہے وسم سے، اس کا جو اصل روٹ ورڈ ہے وہ وسم ہے، واو سین میم، اور وسم کہتے ہیں علامت کو۔ جب کسی جانور جو ہے ان کو نشان لگایا جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ یہ کس کا جانور ہے، ریوڑ میں یہ فلاں کا جانور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ جانوروں کو کوئی نہ کوئی وہ داغا جاتا ہے، داغ کے ان کے اوپر نشان لگایا جاتا ہے، تو اس کو وسم کہتے ہیں، یا کوئی بھی نشانی ہو اس کو وسم کہا جاتا ہے، علامت۔ تو اسم بعض علماء نے کہا کہ یہ وسم سے نکلا ہے علامت کے لیے، کیونکہ جب آپ کسی کا نام رکھتے ہیں تو اس کی علامت بن جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے۔ نام
ہم کس لیے رکھتے ہیں کہ فلاں کون ہے؟ علامت کے لیے، فرق کرنے کے لیے کہ جی فلاں کون ہے فلاں کون ہے. تو یہ وہاں سے نکلا ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، یہ سمو سے نکلا ہے، سین میم واو، سمو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے. سمو کہتے ہیں علو کو، بلندی کو. تو اسم بلندی سے نکلا ہے، یعنی جب آپ کسی کا نام لکھتے ہیں تو وہ دوسروں سے منفرد ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. یہ معاذ ہے، یہ طلحہ ہے، الگ الگ، تو وہ ایک دوسروں سے واضح طور پر بلند ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، فرق ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے نکلا ہے. بعض نے کہا، علماء نے کہا کہ دونوں معنی ہی درست ہے، تو اسم میں یہ معنی پایا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے. اب اس میں اگلی بات، بسم اللہ. بسم اللہ سے پہلے اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ. بسم اللہ کا اگر ہم ترجمہ کریں، اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ کیا؟ آپ دیکھیں کیا ہے. بسم اللہ کے جو الفاظ ہیں، بسم اللہ آگے کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو ہوگا، بسم کا معنی کیا ہوا؟ نام کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ ہے. اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ کیا؟ اس کا ذکر نہیں ہے اس میں، تو اس کو کہتے ہیں عربی میں یہ محذوف ہے. یہ لفظ جو ہے محذوف ہے. محذوف اور کیوں ہوتا ہے وہ اس کے ایک لمبی تفسیر ہے، اس میں نہیں جاتا، بات تھوڑی مشکل ہو جائے گی. لیکن یہ عربی کا عام طور پر اسلوب ہے کہ بعض جگہوں پہ بعض الفاظ جو ہیں وہ ذکر نہیں کیے جاتے کیونکہ وہ مفہوم ہوتے ہیں، کہ عام عربی زبان پڑھنے والا یا بولنے والا وہ اس کو سمجھتا ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. اور قرآن کریم میں یہ چیزیں ہمیں بہت ساری آگے ملیں گی انشاءاللہ. جگہ جگہ پر ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا ذکر نہیں ہوتا. آسان سی مثال ہے اس کی، اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ کوئی شخص آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک، آپ کہتے ہیں میرا حال ٹھیک ہے. بات کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے، تو اسی طرح سے یہ چیز ہے یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن یہاں پہ وہ ہے کیا، اس کو سمجھنے کے لیے تاکہ معنی اس کے واضح ہوں. علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر جو چیز محذوف ہے، وہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس سے متعلق آپ نے ایک فعل کو اپنے ذہن میں لانا ہے. کیا ہے اس کا معنی؟ کیا ہوا کہ ہم اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں ہوگا بسم اللہ اقرأ. یہاں پہ اقرأ جو ہے وہ محذوف ہے، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. اگر آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ میں کھا رہا ہوں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھا رہا ہوں. اگر آپ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ میں اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہوں. یہ معنی ہے. میرا خیال ہے شاید بات کلیئر ہو گئی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہاں پہ بسم اللہ کے ساتھ جو فعل ہے، اور اقرأ یا آکلو یا اخرج یہ فعل ہے، تو وہ لایا جاتا ہے. تو یہ اس کی یعنی تقدیر، اس کو عربی میں کہتے ہیں تقدیر ہے، یعنی کہ یہ لفظ محذوف ہے. تو معنی اس کا کیا بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں کہ اللہ کے نام کی، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اور برکت کا طلب کرتے ہوئے یا برکت کی امید رکھتے ہوئے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یا میں پڑھ رہا ہوں. یہ اس کے معنی بنے گے. یہاں پر ایک اور مسئلہ، کہ ایک اور معنی اس میں جو پایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کیا ہے اس میں، بسم اللہ اسم ہے، اور اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. اللہ کے نام کے ساتھ کون سا نام؟ ایک اور سوال یہاں پہ آتا ہے، نام کون سا نام؟ اللہ کے تو بہت سارے نام. تو یہاں پہ مراد کیا ہے؟ اللہ کے سارے نام. یہ جو عربی کی جو ترکیب ہے، اسم اور اللہ. اسم کیا ہے؟ لفظ مفرد ہے، واحد کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ نہیں ہے. اسم ایک واحد کو جب اس کو کہتے ہیں اضافت، عربی میں مضاف اور مضاف الیہ. جب واحد کو مضاف الیہ بنایا جاتا ہے، اضافت کی جاتی ہے، تو وہ عموم پر دلالت کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری آ جائیں گی. تو بسم اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ کہ میں اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ ان کی مدد طلب کرتے ہوئے اور ان کی برکت کی امید رکھتے ہوئے میں یہ تلاوت کرتا ہوں، یا میں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں. یہ اس کے مکمل معانی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ہم نے آخری میں نقطہ بتایا کہ اسم سے مراد یہاں پہ ایک نام نہیں بلکہ تمام نام ہے. آپ سورت ابراہیم نکالیے 13واں سپارے کے آخر میں، سورت ابراہیم آیت نمبر 34 آخر میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آیت نمبر 34 نکالیے ایک، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہاں پہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس ٹکڑے کو اس پر غور کیجیے. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں
کو گننا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے، ان کا ادراک ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. یہ اس کا تقریباً ترجمہ ہے. لیکن یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ نعمت اللہ. یہ نعمت اللہ کے لفظ پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. نعمت اللہ، نعمت کیا ہے؟ ایک واحد کا صیغہ ہے. تو اس سے مراد ایک نعمت ہے کہ ساری نعمتیں ہیں؟ ساری نعمتیں ہیں. کیونکہ ایک نعمت ہوتی تو یہ نہ ہوتا کہ ان کو تم گن نہیں سکتے، ایک نعمت کو تو گن سکتے ہیں. مراد کیا ہے نعمت اللہ؟ مراد کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو نعمت کہا جاتا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی نعمت ہے اس کو تم کاؤنٹ کرو. اس کی اگر گنتی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. تو وہی چیز ہے بسم اللہ. وہاں پہ بھی لفظ واحد ہے، وہاں پہ بھی اسم ہے جیسے یہاں پہ نعمت ہے. تو بسم اللہ کا بھی یہی معنی ہے کہ ہر وہ نام جو اللہ کا ہے، جیسے یہاں پہ ہے کہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے کی ہے. تو یہ اس کے معنی ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے معنی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ذات کے جو عبادت کے لائق ہے اور یہ اللہ کا خصوصی نام ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کی دو صفت ہیں. یعنی معنی کیا بنا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، میں اس کی ابتدا کر رہا ہوں اللہ کی مدد کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اللہ کے تمام ناموں کے ساتھ. اور وہ اللہ کے جس کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ تقریباً معنی بنتا ہے. رحمان اور رحیم یہ دو اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہے، اور دونوں کا ماخذ کیا ہے؟ وہ رحمت ہے. یعنی رحمت سے یہ نکلے ہیں. دونوں رحمت پر اللہ کی دلالت کرتے ہیں کہ رحم کرنے والا. رحمان کا معنی بھی ہے رحم کرنے والا، اور رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا. اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں مبالغے کے صیغے یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. رحمان کا بھی معنی یہ ہے، رحیم کا معنی بھی ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس فرق سے پہلے علماء یہ کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے اس میں مبالغہ زیادہ ہے رحیم کی نسبت. کیوں؟ اسی لیے کہ اس کے الفاظ زیادہ ہیں. رحمان دیکھیے، را، حا، میم، الف، نون. رحمان 5 لفظ ہیں. رحیم میں کیا ہے؟ را، حا، یا، میم، 4 ہے. تو جو 5 لفظ والا حرف ہوگا اس میں زیادہ مبالغہ ہوگا، اور جو 4 حروف پر مشتمل ہے اس میں مبالغہ نسبتاً کم ہوگا. تو پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس میں رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے. دوسرا نقطہ، علماء نے اس کے جو مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. بعض علماء نے یہ کہا کہ رحمان وہ اللہ کی وسعت رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء. ہر چیز پر اللہ کی رحمت ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ کوئی اور مخلوق ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، ہر چیز کو شامل ہے اللہ کی رحمت. تو رحمان کا جو لفظ ہے وہ وسعت رحمت کو ظاہر کرتا ہے. اور رحیم کا معنی جو ہے وہ لفظ یہ اللہ کی رحمت، خصوصی رحمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، لیکن اس وسعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ خصوصی رحمت بھی کرتے ہیں. اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ رحمان جو ہے وہ عمومی ہر ایک کے لیے ہے، رحیم خاص مؤمنوں کے لیے ہے، ایمان والوں کے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے. بالمؤمنین صرف ایمان والوں کے ساتھ رحیم ہے. معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ خصوصی رحمت کرتے ہیں، تو وہاں پر رحیم کا لفظ آیا ہے. تو یہ ایک فرق ہے. اسی طرح علماء نے اسی معنی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، وہاں پہ رحمان کا لفظ آیا. جیسے الرحمن علم القرآن، قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے، صرف ایمان والوں کے لیے تو نہیں. تو وہاں پہ رحمان آیا، وہاں پہ رحیم نہیں آیا. الرحمن علی العرش استوى، اللہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، بلکہ تمام کائنات کے لیے ہے، تمام مخلوقات کے لیے ہے. اسی طرح سورۃ ملک میں آتا ہے کہ جو پرندوں کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے پرندوں کو آسمان میں ما یمسکہن الا الرحمن الم یروا الطریق فوقہم صافات ویقبض، کہ کس طرح ہم نے جو پرندے ہیں ان کو آسمان میں کس طرح ہم نے وہ نہ گرتے ہیں، نہ ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کس طرح پرواز کرتے ہیں، کون ان کو کس نے تھاما ہوا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو صرف رحمان نے پکڑا ہوا ہے. رحمان ہے وہ جس نے ان کو گرنے سے بچاتا ہے، جو ان کو پرواز کرنے پر قدرت عطا کرتا ہے. وہاں پہ رحمان کا لفظ آیا جو عمومی رحمت پر دلالت کرتا ہے. اسی طرح بعض علماء نے کہا کہ رحیم کا لفظ
الرحمن الرحیم میں فرق کیا ہے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرتا ہے رحمت کی، کہ اللہ تعالیٰ رحمت سے متصف ہے، اور رحیم دلالت کرتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ متصف ہیں بلکہ وہ اپنے بندوں تک رحم پہنچاتے بھی ہیں، ان پر رحم کرتے بھی ہیں۔ یہ دو چیزوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے بہت مالدار ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سخی بھی ہو۔ اگر وہ سخی ہے تو یہ اگلی سٹیج ہے کہ وہ مال خرچ بھی کرتا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مالدار ہے۔ تو اس سے ملتی جلتی بات ہے کہ رحمان صرف یہ نہیں کہ رحم والے ہیں بلکہ رحم کرتے بھی ہیں اپنے بندوں تک، اس کے ظہور بھی ہوتا ہے، اپنے بندوں پر ہر لحاظ سے رحمت کرتے ہیں۔ تو بعض علماء نے اس طرح سے فرق کیا۔ بعض نے کہا کہ رحمان جو ہے یہ جوش کے اوپر دلالت کرتا ہے، اس کا جو صیغہ ہے وہ جوش پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت جوش والی ہے۔ تو عام انسانوں کے لیے، اگر اللہ کے لیے تو نہیں لیکن عام انسانوں کے لیے ہے کہ اگر کسی چیز میں جوش ہو تو جوش ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو لوگوں کے ذہنوں سے دور کرنے کے لیے ساتھ رحیم کہا کہ وہ جوش جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو جوش ہے رحمت کا وہ ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طرح ایک فرق رحمان اور رحیم میں یہ ہے کہ رحمان جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، اور کسی غیر اللہ کے لیے رحمان کا لفظ بولنا جائز نہیں۔ اور رحیم جو ہے وہ مخلوقات کے لیے بھی بولا جا سکتا، تو ایک فرق اس میں یہ ہے۔ اور بعض علماء نے اسی لیے کہا کہ رحمان اور رحیم اس لیے کہا کہ بعض لوگوں نے رحمان نام رکھا ہے، حالانکہ جائز نہیں، بعض لوگ رکھتے ہیں، لیکن رحمان اور رحیم کوئی نہیں ہے۔ تو اس وضاحت کرنے کے لیے کہ جس کی بات ہو رہی ہے، جس رب کی، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تاکہ یہ فرق ہو جائے، اسی لیے رحمان کے ساتھ رحیم بھی کہا گیا۔ تو اللہ عالم، اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ تو خلاصہ بات کا یہی ہے کہ یہ دونوں نام جو ہے اللہ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں، اور رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے بنسبت رحیم کے، اور یہ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معانی کا۔